السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا کہ سر یہ امام نسائی کی شہادت کا واقعہ، یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آیا اس میں سچائی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، امام نسائی کے بارے میں عوام اور خواص میں ایک قصہ مشہور ہے کہ انہیں شام کے ناسبیوں نے بہت مارا، اور اتنا مارا کہ اس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اب اس قصے کی جو روایات ہیں اس کا ایک مختصر اور ساتھ ساتھ اس کے کچھ مین نکات کا ایک جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ پر یہ بات بالکل اوپن ہو جائے گی کہ اصل میں واقعہ کیا ہے۔ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں حاکم نیشاپوری سے۔ وہ فرماتے ہیں فحدثنی محمد ابن اسحاق الاصبہانی قال سمعت مشايخنا بمصر يذكرون أن عبد الرحمن فارق مصرا في آخر عمره وخرج إلى دمشق۔ وہ کہتے ہیں کہ پس مجھ سے محمد ابن اسحاق نے جو محمد بن اسحاق بن محمد بن یحییٰ بن مندہ ہیں، انہوں نے بیان کیا کیا بیان کیا کہ سمعت مشایخنا، میں نے مصر میں اپنے استادوں کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ ابو عبد الرحمن یعنی کہ امام نسائی، انہوں نے اپنی آخری عمر میں مصر کو خیر آباد کہا اور دمشق کی طرف چلے گئے۔ تو وہاں پر ان سے فسئل بها عن معاویہ ابن ابی سفیان، ان سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کے فضائل کی روایات کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو انہوں نے کہا کیا معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کا معاملہ برابر ہو جائے، کہ جائے کہ انہیں فضیلت دی جائے؟ اور لوگوں نے یہ سنا تو پھر انہیں مارنے لگے، اور مارتے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے نکال دیا۔ پھر انہیں اٹھا کر مکے لے جایا گیا، اور وہیں پھر 303 ہجری میں وہ فوت ہوئے اور مکے ہی میں دفن ہوئے۔ معرفہ علوم الحدیث امام حاکم کی، اس کی پیج نمبر 83 پر یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، اب اس کی روایت کو اگر آپ غور کریں نا تو ایک بڑا اس میں عظیم نقطہ ہے۔ یہ آپ کو روافظ یا نیم رافضی جو لوگ ہیں نا وہ نہیں بیان کریں گے۔ اب آپ اس پہ غور کریں۔ اچھا، ان کے مطلب کی جو بات ہوتی ہے نا اس کے اندر پھر یہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اور جو مطلب کی بات نہیں ہوتی پھر اس میں تمام ڈیٹیلیں انہیں یاد آ جاتی ہیں۔ اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں، فحدثنی محمد ابن اسحاق الاصبہانی قال سمعت مشایخنا بمصر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ سے، اپنے شیخ سے سنا۔ شیخ سے سنا، آگے نام ہی کوئی نہیں ہے بھئی، کس سے سنا، کون سے شیخوں سے سنا؟ تو اب محدثین کے نزدیک ایسی روایت مجہول ہو جاتی ہے کیونکہ ہر راوی کا نام ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی سند ہی ضعیف ہو گئی، اور اس پر حافظ ابن کثیر کا حاشیہ تہذیب الکمال میں جو ہے وہ پھر بے فائدہ ہے۔ اچھا، اس روایت کو حافظ ذہبی نے بغیر کسی سند کے ابن مندہ عن حمزہ العقبی المصری وغیرہ سے نقل کیا ہے، جیسا کہ سیر اعلام النبلاء میں آتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ بغیر سند کے ہونے کی وجہ سے، بے سند ہونے کی وجہ سے کیا ہوئی، مردود ہو گئی۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ امام حاکم نے امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی سے نقل کیا۔ اس کو لکھا ہوا ہے کتاب میں، جو میں آپ کو ریفرنس بھی ابھی آگے دیتا ہوں، تہذیب الکمال جو امام مزی کی ہے، اور پھر وہ اختصرہ الذہبی فی سیر اعلام النبلاء میں بھی اس کو لکھا ہے اختصار کے ساتھ کہ کان ابو عبد الرحمن افقہ مشائخ مصر فی عصرہ وعرفہم بالصحیح والسقیم من الآثار۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن نسائی اپنے دور کے اساتذہ مصر میں سب سے بڑے فقیہ تھے، صحیح اور ضعیف روایات کو سب سے زیادہ جاننے والے، اسماء الرجال کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ پھر جب وہ اس مقام پر پہنچے تو لوگوں نے ان سے حسد کیا۔ پھر وہ رم اللہ تشریف لے گئے، آج بھی فلسطین میں شہر موجود ہے رم اللہ۔ تو ان سے معاویہ کے فضائل کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ چپ رہے۔ پھر لوگوں نے انہیں جامع مسجد میں مارا تو آپ نے فرمایا مجھے مکے لے جاؤ۔ پھر وہ آپ کو مکے لے گئے اور آپ بیمار تھے اور مکے میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اچھا، اگر یہ روایت امام حاکم یا امام دارقطنی سے بسند صحیح ثابت بھی ہو جائے تو میرا بھائی ایک بڑی ٹیکنیکل پرابلم یہاں آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام نسائی کو اسی روایت میں اور اس سے پچھلی روایات میں بلکہ 303 ہجری میں آپ کی وفات بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے،
اور امام دارقطنی تو پیدا ہی 305 یا 306 ہجری میں ہوئے ہیں۔ تو میرا بھائی امام دارقطنی نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کیسے روایت نقل کر دی؟ یہ تو ڈائریکٹ روایت نقل کر رہے ہیں نا۔ امام حاکم کہتے ہیں امام دارقطنی سے میں نے نقل کیا ہے، امام دارقطنی کے آگے کوئی سند ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ روایت پھر منقطع ہو گئی اور مردود ہو گئی۔ تو یہ وہ روایات ہیں جنہیں بعض علماء اور واعظین جو ہے وہ بڑے مزے لے کر بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حب علی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ جھوٹ کا پرندہ بیان کر رہے ہیں اور نام مولا علی کا ہے۔ اور یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا کارڈ کھیلتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پس پردہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی تنقیص کی جائے اور امت کو توڑا جائے۔ اچھا، اب اسی طرح شاہ عبدالعزیز دہلوی نے جو امام نسائی کے بارے میں لکھا ہے نا کہ ان کی موت کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مناقب مرتضوی کتاب الخصائص کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ اس کتاب کو دمشق کی جامع مسجد میں پڑھ کر سنائیں تاکہ بنی امیہ کی سلطنت کے اثر سے عوام میں ناسبیت کی طرف جو رجحان پیدا ہو گیا اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو ابھی اس کا تھوڑا سا حصہ ہی پڑھا تھا کہ ایک شخص سے پوچھا کہ حضرت معاویہ کے مناقب کے متعلق بھی آپ نے کچھ لکھا ہے، تو امام نسائی نے جواب دیا کہ معاویہ کے لیے یہی کافی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ برابر چھوٹ جائیں، اور ان کے مناقب کہاں ہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ بھی کہا تھا کہ مجھے ان کے مناقب میں سوائے اس حدیث لا اشبع اللہ بطنہ کہ اور کوئی صحیح حدیث نہ ملی۔ پھر کیا تھا، لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور شیعہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور ان کی اتنی ضربیں پہنچی ان کو کہ وہ آپ بالکل نیم جان ہو گئے، اور خادم اٹھا کے گھر لے گئے۔ پھر فرمایا کہ مجھے ابھی مکے لے جاؤ، اور میرا انتقال مکے یا راستے میں بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ آپ کی وفات مکے پہنچنے پر ہوئی، بعض کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں صفا مروہ کے درمیان آپ کو دفن بھی کیا گیا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ مکے جاتے ہوئے راستے میں رملہ یعنی فلسطین میں انتقال ہوا، پھر وہاں سے آپ کو مکہ معظمہ آپ کو لے کے جایا گیا اسی حالت میں، اور پھر آپ کی بات تو بستان المحدثین کے پیج 267 268 پر یہ بڑی تفصیل سے آتا ہے۔ اچھا، یہ سارا بیان جو ہے نا یہ زیب داستان ہیں اور بسند صحیح سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام نسائی کی وفات کہاں ہوئی، اچھا اب مثال کے طور پہ نا یہ جو شاہ عبدالعزیز دہلوی کے کھاتے میں یہ جو پورا کا پورا واقعہ انہوں نے ڈال دیا ہے، ان کی ہاں یہ کوئی سند ہی کوئی نہیں ہے اس واقعے کی۔ ان کا زمانہ کیا، امام نسائی کا زمانہ کیا، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے زمانوں میں، لیکن اٹھا کے آپ نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا کہ نہیں بھائی۔ یعنی شاہ عبدالعزیز دہلوی کی ولادت 1159 ہجری کی اور وفات 1239 ہجری کی ہے، اور امام نسائی کی وفات 303 ہجری کی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، آلموسٹ کوئی 900 ساڑھے 800 سال کا فرق ہے دونوں میں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن راوزی اور نیم راوزی ان کو یہ تھوڑی ہے، ان کو بس یہ ہے کہ بس کچھ بھی بول دو، عوام کو کیا پتہ، عوام کو کیا خبر، کچھ بھی پڑھا دو، کچھ بھی بتا دو۔ تو بہرحال یہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ سارا کے سارا جو ہے نا بس ایک زیب داستان ہے، سند کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اچھا پھر امام نسائی کی وفات کہاں ہوئی، تو اس کا جواب پھر امام نسائی کے شاگرد ابن یونس المصری سے لے لیں، جو مورخ بھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں بھی آتا ہے جلد 14 صفحہ 133 پر، اور المستفاد من ذیل تاریخ بغداد اس میں جلد 19 صفحہ 49 پر بھی آتا ہے، اور تاریخ ابن یونس المصری اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 24 پر آتا ہے کہ وَقَانَ خُرُوجَهُ مِن مِصْرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ کہ آپ ذی القعدہ میں 302 ہجری کو مصر سے روانہ ہوئے، اور 13 صفر 303 ہجری بروز سوموار آپ فوت ہوئے۔ حافظ ذہبی نے اس قول کو اصح قرار دیا سیر اعلام النبلاء میں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام نسائی کے شاگرد اور مورخ تاریخ مصر نے اتنے عظیم واقعے کو، اگر یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ انہیں مارا گیا، اور یہ تو اس کو پھر انہوں نے لکھا ہی کیوں نہیں کہ بھی لکھتے تو صحیح کہ کچھ تو معاملہ ہوا ہے۔ پھر حافظ ذہبی نے بغیر کسی سند کے وزیر ابن حنظابہ یعنی جعفر بن الفضل سے نقل کیا ہے کہ میں نے محمد بن موسیٰ بن یعقوب بن مامون المامونی سے امام صاحب جو امام نسائی ہیں ان کے بارے میں یہ معاملہ سنا کہ ابو عبد الرحمن النسائی نے حضرت علی کے خصائص پر جو کتاب لکھی، میں نے کچھ لوگوں کو اس کا انکار کرتے ہوئے سنا، اور فضائل شیخین پر کتاب نہ لکھنے کا انکار کرتے ہوئے سنا، تو میں نے اس بات کا
امام نسائی سے ذکر کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا میں دمشق میں داخل ہوا اور وہاں حضرت علی کے مخالفین بہت زیادہ تھے، تو میں نے کتاب الخصائص لکھی۔ مجھے امید تھی کہ اللہ انہیں اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے صحابہ کے فضائل پر کتاب لکھی، تو میرے سامنے انہیں کہا گیا کہ آپ معاویہ کے فضائل نہیں لکھتے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کیا لکھوں؟ کیا وہ حدیث جس میں آیا ہے کہ ان کا اللہ کبھی اے اللہ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرنا، تو وہ سائل پھر خاموش ہو گیا۔ تو سیر النبلاء میں یہ جو واقعہ آتا ہے، یہ قصہ بھی کوئی سند کے بغیر ہی لکھا ہوا ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس قسم کی کسی بھی مارکوٹائی کا کہیں کچھ نام و نشانی نہیں ہے بھائی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان قصوں میں صحیح یا حسن سند کا ہونا ضروری نہیں، تو عرض ہے کہ یہ اصولی غلط ہے بھائی۔ آپ کو کوئی بات کرنی ہو، منوانی ہو، یا آپ کو مخالف کی کوئی بات رد کرنی ہو، تو صحیح اور حسن کا سہارا لیتے ہو، لیکن یہاں پہ چونکہ اپنی بات چل رہی ہے، مشہور بھی ہے، تو یہاں پر کوئی صحیح حسن کوئی سند ہی کوئی نہیں ہے، بس سب چلتا ہے۔ تو امام نسائی کے بارے میں بستان المحدثین کا اور دوسری کتابوں میں آیا ہوا یہ قصہ اصول محدثین کی رو سے کوئی اس کی سند صحیح ثابت ہی نہیں ہے، اور نہ امام نسائی کا شیعہ ہونا کہیں سے ثابت ہے، بلکہ وہ تو اہل سنت کے جلیل القدر اماموں میں سے تھے۔ اچھا، اب ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا واقعہ جو ذکر کیا گیا نا، امام نسائی نے حضرت معاویہ کی فضیلت کی نفی کی، لیکن یہ واقعہ بسند صحیح ثابت نہیں ہے، اس کی سند میں مجہول اور غیر معتبر راوی ہیں، تو لہٰذا ایسی بے سروپا روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت سے متعلق جو یہ بات آتا ہے نا کہ اس سے کچھ ثابت نہیں، جیسے کہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے کہا اور سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے بھی لکھا، تو اس بات کو ذکر کرنے کے بعد امام مزی لکھتے ہیں کہ یہ بات امام نسائی کی حضرت معاویہ کے متعلق سوء اعتقاد پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ ان کے متعلق برائی سے روکنے پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ قول ثابت نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی سند میں کہ بھئی امام نسائی نے یہ بات کہی ہو، یہ ثابت نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کی سند میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو العباس اسم، اس کے والد یعقوب بن یوسف بن معقل، ابو فضل نیشا پوری کی تو توثیق ہی نہیں ملی۔ تو بعض کتب میں اس سند سے ابو العباس اسم کے والد کا واسطہ یوں گر گیا، اور حضرت معاویہ کے فضائل کا انکار کرنے کے لیے یہ چھپے راوزی اور کھلے راوزی یہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو سند میں مشائخ نا کا ذکر ہے تو اس سے مشائخ مجہول ہو گئے، تو یہ سند ضعیف ہو گئی، اور اس پر حافظ ابن عساکر کا جو حاشیہ ہے وہ کسی فائدے کا ہے نہیں، اور اس روایت کو امام ذہبی نے بغیر کسی سند کے ابن مندہ عن حمزہ العقبہ المصری سے نقل کیا ہے، یہ روایت بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہو گئی۔ اور امام دارقطنی کی جہاں تک بات ہے تو وہ امام نسائی سے ڈائریکٹ روایت بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو امام نسائی کی وفات کے 2 سے 3 سال کے بعد تو پیدا ہوئے ہیں، تو یہ وہ روایات ہیں جنہیں راوزی اور ان جیسے لوگ بیان تو کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اصلیت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس بات میں ان کی ایک ضد بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا پھر آپ متواتر کی شرطیں بیان کریں۔ پھر متواتر تو تب ہوگی نا جب اس کو ہر دور میں اتنی بڑی تعداد بیان کرے کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو۔ تو اب یہ ہے کہ یا تو اس واقعے میں متواتر کی شرطیں ثابت کریں، یا پھر اس کے ضعیف ہونے پر علی الاعلان توبہ کریں، اور پھر رجوع کریں کہ بھائی ہم نے تو جھوٹ بولا ہے اتنے عرصے تک، کیونکہ ہم تو اصل میں صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور بغض صحابہ میں ہم اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں۔ اصل میں امام نسائی کا عقیدہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں صحابہ کے بارے میں۔ امام مزی بیان کرتے ہیں کہ امام نسائی کا ایک قول آپ نقل فرماتے ہیں کہ امام نسائی سے سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ ابن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام نسائی سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اسلام گویا ایک گھر ہے، انما الاسلام کدار لہا باب، جس کے دروازے ہیں، اسلام کے دروازے صحابہ ہیں، پس جس نے صحابہ کو اذیت دی گویا اس نے اسلام کو اذیت دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ جو دروازہ توڑنا چاہتا ہے وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، پس جو معاویہ کے درپے ہوتا ہے
تو وہ جمیع صحابہ کے در پہ ہوتا ہے۔ تو بڑا واضح ہو گیا عقیدہ امام نسائی کا، اس میں پھر دو بات تو رہی نہیں۔ لیکن یہ قول کبھی آپ کو یہ راوزی پیش ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی مرضی کا نہیں ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام نسائی حضرت معاویہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ امام نسائی کے واقعے سے غلط مفہوم گھڑ کر حضرت معاویہ کی تنقیص کرنے والے لوگ، ان کے لیے تو امام نسائی کا یہ قول آنکھیں کھولنے کے لیے ہونا چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ پھر اپنے معاملے میں رجوع کریں اور امام نسائی پر جھوٹ بولنا بند کریں اور صحابہ کی عزت کریں۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضرت معاویہ کی تنقیص کے لیے اہل بیت کو استعمال کیا گیا، اور امام نسائی کی شہادت کا یہ جھوٹا واقعہ گھڑا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.